وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Alhamdulillah, pertama-tama beliau mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau semuanya dan sahabat beliau semuanya. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجمع المبارك أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mengajak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pelungguh yang hadir di tempat ini berkumpul di masjid cintai ini bersama di dunia, dan mudah-mudahan kita kumpul nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن هذه المجالس هي وسيلة وطريق نوصل بها إلى جنات النعيم ورضوان الله الأكبر. Majelis niki adalah ya sebab pelungguh yang akan menghantarkan tiang pelungguh ke dalam surga. Wasilah seperti niki mengundang redha daripada Allah Subhanahu wa taala. وهو النبي محمد الذي بشرنا بذلك وأخبرنا بذلك أن هذه المجالس سبب إلى دخول الجنة. Beliau ulangi lagi sekali, yang membawa berita niki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis ilmu nikilah sebab, yakni wasilah akan dihantarkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. حيث يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggapai satu jalan untuk datang nuntut ilmu model niki, era le akhirat Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. وكذلك يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه المجالس روضة من رياض الجنة في الدنيا. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siaran majelis ilmu seperti niki adalah raudhah, yaitu taman daripada taman surga di atas. فلا نكون في روضة من رياض الجنة حتى تكون قلوبنا طاهرة وقلوبنا نقية عن الحقد والحسد والبغضاء. Tidak mungkin tiang pelungguh bisa majelis ilmu kecuali arak buah daripada menuntut ilmu merak model niki, jauh dari pelungguh, jauh daripada hasad, jauh daripada dengki, jauh daripada riya, jauh daripada sifat sombong. ورب حاضر يحضر في هذه المجالس وقلبه وسخان لا يكون من أهل الجنة حتى يطهر قلبه لله. Lamun ara tiang pelungguh hadir datang datang ngaji, terus angan ate tiang pelungguh masih kotor, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يقبل الله منا صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو زكاة إلا بقلوب طاهرة وقلوب نظيفة. Lamun ara masih pelungguh kotor, masih iri, sifat dengki, sifat benci, sifat sombong, maka Allah tidak menerima solat kita, tidak menerima puasa kita, tidak menerima umrah kita, tidak terima amal-amal kebaikan kita, kecuali dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing hati kita yang bersih. Amin ya rabbal alamin. وأنتم ما شاء الله أهل هذه الجزيرة المباركة جزيرة لومبوك أنتم قلوبكم نظيفة. Ada ismu karya songa. كله يعتبر لومبوك كله لومبوك. Naam. يعتبر قلوبكم طاهرة وقلوبكم بيضاء كما اللمبو هذا ما شاء الله بيضاء. Masya Allah. Alhamdulillah, tiang pelungguh yang berada di Pulau Lombok, masyarakat bagus-bagus, masyarakatnya bagus-bagus, bersih-bersih, apa dilah niki. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita selalu Subhanahu wa ta'ala. Amin. وبالخصوص من ينتمون وينتسبون إلى نهضة الوطن ونهضة البنات قلوبهم طاهرة أولياء صالحين. Wabil khusus tiang pelungguh yang selalu di Nahdlatul Watan, di Nahdlatul Banat, hati angan tiang pelungguh selalu bersih. Kenapa? Selalu dengar yaitu pengajian
Amin ya rabbal. ولا تكون القلوب طاهرة والقلوب نقية إلا بهذه المجالس التي تتطهر فيها هذه القلوب. Tidak mungkin angan hati tiang pelunggu bisa dengan hadir di majelis ilmu. فالاجتماع في الجنة على قدر الاجتماع في الدنيا. إذا كان اجتمعنا في الدنيا لأجل الله فإن الله يجمعنا مع نبينا محمد في القيامة. Ngombe cara tiang pelungguh kumpul di atas dunia. Seperti itu nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Tiang pelungguh rajin ngaji seperti niki di dunia, maka nanti tiang pelungguh akan dikumpulkan bersama sallallahu alaihi wasallam era di akhirat. Amin. والله يقول لنا في القرآن العظيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ada zakir. نعم الذكرى المجلس العلم التوصية. Di dalam Al-Quran jelasangna fazakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, yaitu berzikirlah, mengingatlah, menuntut ilmulah, karena zikir menuntut ilmu niki berfaedah kepada orang-orang muslim. ولا ينتفع بهذه المجالس إلا المؤمن الصالح الصادق الولي مع الله. Tidak mungkin tiang pelungguh hadir di depan niki doa beliau kecuali tiang pelungguh niki adalah orang-orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan tiang pelungguh orang-orang yang baik, makanya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وما شاء الله معنا الرجال قليلون لكن النساء ما شاء الله كثير يحبون المجالس ما شاء الله. Akan tetapi bahasa angka bapak-bapak aja, mama-mama aja sekedikan, nina-nina jalwe bahasa beliau niki. Masya-Allah. ما شاء الله لأن النساء حريصات على مجالس العلم وتحب مجالس الرجال مشكلة هذا. Karena ia lebih genem menuntut ilmu, lebih genem hadir-hadir di masjid niki. Lagu bapak-bapak aja agak kurang minat. عجبنا تكلم. نعم. فأقل القليل إذا كان هو يشتغل في مزرعته أو يشتغل في متجره، أقل القليل بين المغرب والعشاء يتفرغ فيه ليحضر مجالس العلم. Sungguh sibuk bangkat berdagang, minimal maghrib isya niki harus tiang pelungguh hadir li masjid niki. Antara maghrib dan isya, walaupun tiang pelungguh sibuk, usahakan minimal maghrib dan isya bapak-bapak hadir li masjid. وبعض الناس وبعض الرجال يترك مجالس العلم لأجل التباك أو تباكو بالأندونيسية. تباكو. Sebagian bapak-bapak separuh abot datang ngaji karena repot gawe tembakau. دخان هذا ركو مشكلة. Luian merokok lebih balik daripada datang untuk. لماذا؟ Kumbena يجلس ويشرب الكوبي مع الركوع أفضل من مجلس علم. هذا مشكلة. separuh bapak-bapak lebih deman merokok sambil ngopi, lebih bagus daripada datang menuntut ilmu. لكن النساء حرام. هذا حرام. لا تشرب هذا النساء. ما يمكن. Mun dengan nina aja haram merokok dan kanggo merokok haram. ما في ركوع إن شاء الله. Mapi rokok kan? Dia nara rokok kan? InsyaAllah. الحمد لله. Bagus. نعم باقوس باقوس. Bagus. فالرجال قد يفضلون الشهوات على حضور مجالس. الرجال نعم. يفضل شهوة الدخان أو القهوة علشان لا يحضر مجلس علم. Sebab kita kadang-kadang separuh dengan mama lebih repot kita, lebih deman merokok ngopi daripada hadir di majelis ilmu. هذه المجالس فيها رضاء الله. Ilmu mengundang reda daripada Allah. في هذه المجالس تنزل رحمة الله. Lek majelis adalah mengundang kasih sayang Allah. في مثل هذه المجالس يغفر الله الذنوب. Lek majelis niki mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. مثل هذه المجالس يستجيب الله الدعاء ويقضي الحاجات. Majelis ilmu seperti semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. في مثل هذه المجالس يفتح الله أبواب السماوات ويرفع الله الدعاء ويستجاب. Di majelis ilmu Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langitnya, lalu kita berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan doa-doa kita oleh Allah. فلا يتأخر عن مجالس العلم بدون عذر إلا منافق والعياذ بالله. Maka janganlah kita terlena dengan pegawaian-pegawaian dunia sampai kita meninggalkan majelis ilmu wal iyazu billah. المؤمن يكون حريص على الاستقامة على حضور مثل هذه المجالس. Dengan mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus nedeman, harus negene menuntut ilmu. ولا Pantas mukmin umat Rasulullah net ini besuh dalam menuntut ilmu sampai temati.
sampai tamat-tamat masuk surga. Jangan pernah kenyang daripada menuntut ilmu. والله يخبر نبينا ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم مثل هذه المجالس. يقول الله للنبي اصبر يا محمد مع هؤلاء الأولياء والصالحين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, wasbir, yaitu bersabarlah, yang taat kepada Allah dengan menuntut ilmu, dengan berzikir kepada Allah, maka kita bersabar di kita yang seperti ini. وفي آخر المجلس يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ما شاء الله. Masya Allah. Bareh Bapak Ibu, selesai lalu majelis ini kita tutup, lalu kita sholat isya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada semua malaikatnya, saksikan wahai malaikatku, dengan si hadir di masjid Songak ngaji niki, saya ampuni dosa semuanya. Amin ya rabbal alamin. يقول الله يا ملائكتي إن هؤلاء عبادي اجتمعوا لي اشهدوا أني قد غفرت لهم وبدلت سيئاتهم إلى حسنات. Allah subhanahu wa ta'ala beliau bahwa ketika bareh lamun selesai, Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, mereka itu berkumpul, maksudnya mudah-mudahan kita semua, mereka itu berkumpul hadir di majelis ilmu karena aku, tujuan karena Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sabarkan wahai para malaikat semua dosa-dosa yang hadir di majelis ilmu, dan saya kesalahannya dengan kebaikan. Amin. ومن أراد الخير أقل القليل ولو كل يوم يحضر مجلس واحد أقل القليل. Barang siapa inginkan kebaikan, minimal harus majelis ilmu dalam sehari, walaupun tetap hadir istiqamah. وإن كان مشغول في الأسبوع ولو مجلس واحد يحضر هذه المجالس المباركة. Andai kata tiang pelungguh repot, bangkat, berdagang segala macam, minimal sekali seminggu hadir tiang pelungguh jadi majelis ilmu. لأن مثل هذه المجالس تطمئن القلوب ترتاح القلوب. ما شاء الله. Siaran majelis ilmu niki inilah yang mengundang ketenangan. Tenang tiang pelungguh? Tenang. Mengundang rahmat Allah, mengundang ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. وما نحضر نكون في راحة في سكينة في وقار لأن رحمة الله تنزل علينا. Kumbena tangaji niki tenang. Kumbena ngaji niki ndek narak terpikiran lain, merasa tenang, merasa gembira. Kumbena karena rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. ونرجع إلى بيوتنا بعد صلاة العشاء ما شاء الله مزودين بالخير والرحمة من الله وقد أصلح الله شؤوننا إن شاء الله. Dan nanti salat isya ulek tiang pelungguh jog gedeng tiang pelungguh membawa ampunan, membawa rahmat, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله والذنوب قد غفرها الله سبحانه وتعالى بسبب حضورنا في مثل هذه المجالس. Dan tiang pelungguh nanti salat isya pulang ke gedeng tiang pelungguh dalam keampunan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. الناس وبالخصوص النساء عندما نخرج من صلاة العشاء ما شاء الله كله كلام غيبة ونميمة كله يحرق الحسنات. Nah, bareh untuk ibu-ibu bareh. Lamun pelungguh sugu dengan masjid niki dendek ngeraos gibah, wah tengaji, kerantik batur, gibah batur, namimah batur, pahalan ngajintan ibu bareh. لأن النساء ما شاء الله كلام كثير تحب الكلام الكثير. Biasa ngeraos bas. لكن الرجال لا يحبون الكلام إلا القليل. Lamun dengan mama aja sekedar sana. فلا بد من ذكر الله. أفضل أن نجعل هذا اللسان في ذكر الله. Nah, pada barang-barang kita jadikan lidah kita ini, bibir kita ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. الإكثار من لا إله إلا الله، من الصلاة على النبي، من الاستغفار، من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Nah, seyogianya luwe-luwe yang mengucapkan la ilaha illallah, bersalat Nabi, membaca Al-Quran, membaca Al-Baqiyatus Salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وهكذا إذا أردنا الخير وأردنا العطاء من الله فعلينا بطاعة الله. Demikian juga kita dirahmati oleh Allah wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka yaitu surga yang sangat tinggi, tempat posisi sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
iman dan beramal soleh. فإذا أردنا الخير من الله فنعمل الأعمال الصالحة Kebaikan dari Allah, maka beramallah dengan amal yang soleh. من صلاة وصيام وحج وزكاة وعمرة وصدقة لوجه الله. Dengan solatnya, dengan puasa, zakatnya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan dan kebaikan yang lainnya. ونحفظ أعيننا وألسنتنا وآذاننا من المعاصي والذنوب. Biasa kita menjaga penglihatan kita, ucapan kita, pendengaran kita, semua anggota tubuh kita hindarkan daripada mengerjakan dosa. لأن سيدنا معاذ بن جبل عندما سأل النبي وقال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نقول هل يكتب الله علينا ما نقول قال نعم عندما يتكلم. Nah, Sayyidina Muaz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال وهل يكب الناس يعني ما يدخل الناس إلى النار إلا بسبب اللسان. Lalu Rasulullah SAW daripada banyaknya berbicara yang sesuatu yang negatif, maka sebab banyak berbicara itu yang bisa menggerakkan kita masuk ke dalam neraka. فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا ونحفظ أعضاءنا في طاعة الله. Maka kita menjaga lidah kita, pembicaraan kita, yaitu dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadkhul al-jannah bisalam wa nadkhul al-jannah biaman. Ya, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aman, dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun yadkhul al-jannah illa ba'da an ya'mal al-a'mal as-salihah. Denara mungkin dan tidak akan ada orang yang dimasukkan surga oleh Allah kecuali dengan amal yang soleh. Al-jannah nadkhulu bi rahmatillah lakin natadasamuha bi a'malina. Surga niki adalah kita dimasukkan oleh Allah dengan redha Allah, tapi tentunya dengan amal-amal juga yang kita kerjakan. Allah. وأنتم ما شاء الله جلستم من بعد المغرب إلى الآن كم يكتب لكم من الحسنات ما شاء الله. Pelunggu hadir betapa banyak malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan pelunggu. Amin ya Allah. ما شاء الله ملك اليمين يكتب حسنات أما هذا ما يكتب لأن ما في غيبة ولا نميمة ولا معاصي ولا ذنوب. Malaikat yang kanan lengan awal yang pelunggu hadir mencatat kebaikan terus. Malaikat kiri dia teduk karena apa? Karena kita tidak namimah gibah niki. لكن إذا خرجنا إلى خارج المسجد هذا ما يكتب هذا يكتب غيبة أستغفر الله. Bareh umpama tiang pelungguh keluar dari masjid, pelungguh gibah namimah, malaikat yang kiri mencatat ne jawah ngaji gibah namimah. لا نحن نقول لا اكتب أنت اكتب سبحان الله الحمد لله الله أكبر الصلاة على النبي الصدقة اكتب أما هذا ما في غيبة ولا نميمة. Supaya kita berusaha tulis ngaji niki zikir tanpa gibah, tanpa namimah, supaya yang lebih sibuk adalah malaikat yang kanan mencatat kebaikan. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قالوا يا رسول الله إن فلانة بنت فلان صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل. نعم هذا صحابة. نعم يسأل رسول الله. Arak sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, arak dengan yaitu sehari-harinya berpuasa, malam dia solat tanpa henti-hentinya. ولكنها تأذي جيرانها بلسانها تتكلم على جيرانها أنا ملائكة الله ويستجيب الله لنا الدعاء إن شاء الله. Mudah-mudahan hadir tiang pelungguh di masjid niki, banyak malaikat yang hadir mencatat kebaikan untuk kita dan dimohonkan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. وقد وصف الله عباد الرحمن في القرآن العظيم. Allah Subhanahu wa taala mencifatkan orang-orang yaitu di dalam Al-Qur'an. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا لله لا يمشون متكبرين يمشون متواضعين لله. Jadi Al-Qur'an menjelaskan 10 menit insyaallah.
الجاهلون أو تكلم عليهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا سب يقول السلام عليكم جزاك الله خير يرجع إلى بيته. Lamun ara tetajak oleh orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang mengajak mengumpat orang lain, maka mereka mengatakan salama atau marabasa. Dengan orang-orang yang baik itu di atas dunia, kalau diajak berkata yang tidak baik itu adalah mereka menyingkir atau mengucapkan assalamualaikum. وإذا مروا باللغو يمروا كراما يمشون مباشرة لا يجلسون مع اللاهين. Lamun lewat di suatu tempat atau mereka melihat yaitu perkataan-perkataan sia-sia, perkataan-perkataan gibah, penamimah, mereka tidak mau ikut campur dan tidak mau duduk, mereka berjalan kemana yang dia tuju. والذين لا يزنون لا يفعلون الزنا. Yaitu selanjutnya adalah orang-orang yang tidak berzina. والذين يبيتون لله ركعا وسجدا في قيام الليل. Orang-orang yang tidak atau yang tidak suka bangun malam. هذه أوصاف عباد الرحمن نسأل الله أن يجعلنا منهم إن شاء الله. Inilah hamba-hamba yang disifati Al-Quran. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang menjauhkan diri daripada berzina, orang-orang yang malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dipenuhi kasih sayang Subhanahu wa taala. والذين يذكرون الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله. Dan hamba-hamba yang banyak berzikir kepada Allah, zikir dengan zikir yang banyak, tidurnya berzikir, bangunnya pun berzikir, di mana dia beraktivitas Allah Subhanahu wa taala. إذا أراد النوم يذكر الله، إذا قام من النوم يذكر الله، إذا أكل يذكر الله، إذا شرب الماء يذكر الله. Apabila pingin tidur dia berzikir kepada Allah, bangun tidur dia berzikir kepada Allah, pingin makan berzikir kepada Allah sebelum makan, mau minum pun juga berzikir kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. إذا دخل المسجد يذكر الله. Berzikir kepada Allah. إذا دخل إلى بيته يذكر الله. Masuk rumahnya dia berzikir kepada Allah. إذا دخل إلى السوق يذكر الله. Apabila dia masuk pasar dia berzikir kepada Allah. من أراد أن يكسب كل يوم مليون حسنة يجيب هذا الدعاء في السوق. Barang mendapatkan pahala yang banyak, hendaklah dia berzikir dengan doa ketika dia masuk pasar. من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلا كتب ألف حسنة مليون حسنة 5 دقائق ما شاء الله. Jadi beliau mengajarkan kita doa masuk pekan. Jadi kalau kita baca doa itu, yaitu kita mendapatkan beribu-ribu kebaikan yang diberikan oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa masuk pekan ibu-ibu yang biasa makan. Jadi kita diberikan pahala oleh Allah Ta'ala kalau kita masuk ke pekan atau ke pasar baca doa itu barang-barang la ilaha illallah qadir. هذا دعاء السوق ما شاء الله. عندما نخرج إلى السوق لابد أن نأتي بهذا الدعاء. Ini adalah doa masuk pasar. Lamun tiang pelungguh masuk ke pekan hendaklah membaca doa ini. أنت في السيارة تأتي هذا الدعاء ما شاء الله. Sama juga lamun tertaik motor, taik mobil, insyaallah aman kita dalam perjalanan kalau kita membaca doa ini. إذا ذهبت إلى السوق لكي تشتري خضروات أو تشتري دجاج أو تشتري لحم تأتي ما شاء الله وأنت تمشي. Pelungguh misalnya beli buah-buahan, lalu beli empa, beli ayam segala macam. Sebelum pelungguh berangkat baca doa ini. Insyaallah buah-buahan dalam keadaan bagus atau apa yang kita beli di pasar itu semua kalau kita membaca doa ini. فإن في هذا الدعاء خير وبركة من الله. Karena doa niki adalah ada kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل اجتماعا مرحوما من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي ديوننا واقضي حاجاتنا وبلغنا زيارة مكة
في خير وعافية يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Soal wahid. Sebelum kita baca doa pusaka, beliau membuka